انسان کا مسئلہ سادہ انسان کا کامیابی، ہر انسان اپنی زندگی کو اپنے شعور اور حالات کے مطابق، اپنے وسائل اور مجبوریوں کے مطابق اس میں سے گزرتا ہوا زندگی کو کامیاب چاہتا ہے، ہر انسان کے لیے۔ اب ہر آدمی کی خواہش یہ ہے کہ وہ زندگی کو کامیاب بنائے۔ کامیاب کے لیے کامیابی کا جو مٹیریل اس کے پاس ہے وہ وسائل ہیں، بالعموم وسائل، مواقع، تعلقات، شعور اور ادراک اور زندگی کے چانسز، حادثات سے جو بھی آ رہے ہیں، اور ان کے اندر انسان اپنی زندگی کو کسی تخیل کے مطابق کامیاب بنانا چاہتے ہیں۔ اب تخیل میں بڑے زور دے رہا ہوں، ہر آدمی جو ہے اس کو کامیاب بنانا چاہتا ہے، اور یہ بات جتنی سادہ ہے اتنی اہم ہے۔ میں جس مقام پر آپ کی نشاندہی کر رہا ہوں آپ کو جس بات کی، اس پہ بڑا غور کریں آپ کہ وہ جن وسائل کو، جن حالات کو، جس ذہن کو، جس زمانے میں رائج الوقت حالات کو استعمال کر کے زندگی کو کامیاب بناتا ہے، اگر زندگی کامیاب ہو جائے، میں آپ کو جس بات کی اطلاع دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ عین ممکن ہے کہ مقصد آپ کا کامیاب ہو جائے، اور عین ممکن ہے کہ آپ بالکل ناکام ہو جائیں۔ یہ بات واضح ہے۔ ایک آدمی اپنے ارادے کے حوالے سے ایک مقصد اپنے آپ کو الاٹ کرتا ہے، اس مقصد کو وسائل کی روشنی میں طے کرتا ہے، کامیاب ہو جائے۔ اول تو ناکامی کی بات آپ کر رہے ہو نا، میں کہتا ہوں مبارک ہو، چلو کامیاب ہی ہو جائے۔ عین ممکن ہے کہ مقصد کامیاب ہو جائے اور انسان ناکام ہو جائے، زندگی ناکام ہو جائے مقصد کامیاب ہونے کے بعد۔ جتنے لوگ ہمیں دنیا میں دیکھے کہ کامیاب اپنے ذہن سے، اپنے دماغ کے مطابق، اپنے وسائل کے مطابق کامیاب انسانوں کا گنتی میں آپ لاؤ تو ایک انداز کے مطابق وہ انسان کامیاب ہے، بین ہی دوسرے انداز کے بارے میں دیکھیں گے کہ وہ انسان ناکام گنا جائے گا، بلکہ ظالم گنا جائے گا۔ نہیں، بات نہیں سمجھے۔ ایک چھوٹا سا دکاندار لے لو، کاروبار اس کا فلرش کرتا ہے، کامیاب ہو جاتا ہے، نفع زیادہ ہوتا ہے اس کا، کامیاب ہو گیا نا۔ اب جتنا نفع زیادہ لے رہا ہے اتنا ہی ظلم کر رہا ہے اپنے گاہک بھائیوں پر، دوسری سطح پر وہی آدمی ناکام ہے۔ ایک آدمی مقصد بھی کامیاب ہے، اگر مقصد ہی برا نکل آیا، اگر مقصد گناہ ہو تو کامیابی استغفار کا ذریعہ ہونا چاہیے۔ اگر مقصد میری انا ہو، کامیاب ہو جائے تو نفس پرستی میں مبتلا ہو جائے گا۔ اگر کامیابی کا معیار سماج ہے، میری بات آپ غور سے ذرا توجہ کریں، اگر کامیابی کا معیار سماج ہے اور سماج میں جھوٹے افراد ہیں 51%، باقیوں کے بشک سچا گن لو، اس سماج کے معیار کے مطابق کامیاب ہونے والا انسان ذات خود جھوٹا لے لے۔ جھوٹے ماحول میں کامیاب ہونے والا انسان صداقت کے معیار میں ناکام نکلے۔ یہ تو چھوٹی سی بات ہے، 51% کی بات ہے، اور جہاں معاشرے کا معاشرہ ہی بگڑا ہوا ہو، اس معاشرے میں کامیابی سے بچنا ہی بہتر ہے کہ جہاں سارے لوگ ایک چیز کو وقت کی ضرورت بنا رہے ہیں کہ وقت کی ضرورت ہے ایک خاص قسم کی زندگی گزارنا، اس زندگی میں کیا ہونا چاہیے؟ آرائش ہونی چاہیے، آسائش ہونی چاہیے، بلکہ نمائش بھی ہونی چاہیے، اور زمانے کے مطابق انسان کے پاس کچھ پسنداز ہونا چاہیے، کچھ اس کا تشخص قائم ہونا چاہیے، سماجی مرتبے ہونے چاہیے، کچھ سیاسی شعور ہونا چاہیے، اور کچھ اور اس کا پڑھا لکھا بھی ہونا چاہیے، تعلیم بھی ہونی چاہیے۔ یہ ساری باتیں اول تو آپ کی پوری نہیں ہوتی، آپ اس کو ناکامی کہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں ببرد محال دعا کرو کہ پوری بھی ہو جائیں، تب بھی خطرہ ہے کہ زندگی ناکام گر گئی، یعنی کہ آپ نے اول تو اپنے مقاصد نہیں پورے کیے،
مقاصد پورے ہو جائیں تب بھی انسان کے خطرہ رہے گا کہ ناکام ہو گیا. سب سے بڑی واضح مثال کامیابی مرتبے کی طرف دوڑتی ہے. مرتبہ سماج میں عزت، اور عزت کا ایک الگ پہچان تاریخ میں سیاست ہوتی ہے. یہ بھی عزت کا مقام ہے نا کہ تاریخ کے اندر ایک ویل پلیس مقام مل جائے. مرتبہ اور عام طور پر سماج میں یہ معیار ہے کامیابی کا. ایسا ہونا چاہیے، مرتبہ ہونی چاہیے، تکلیف سے پہلے تکلیف کے لیے کچھ نہ کچھ انتظام ہونا چاہیے. یہ انسان کی خواہش. اگر مرتبہ بھی ہو، پیسہ بھی موجود ہو، اگر نام فرعون نکلا ہے اس کا تو پھر وہ کامیاب تو نہیں. مقصد یہ کامیابی کے لیے کوئی ظاہر کامیابی کے علاوہ بھی ایک بات چاہیے. اب آپ دیکھو، آپ کا تھوڑے عرصے کی بات ہے پہلے کہ جتنے لوگ صاحبان مرتبہ تھے، افسر لوگ، پڑھے لکھے لوگ، بالعموم شرافت اور انٹلیکٹ ہوتی تھی، جہالت بھی تھی، شرافت بھی تھی، اور ایک معیار تھا سماج میں جو ہے وہ اچھے اچھے علاقوں میں اچھے دماغ کے لوگ رہا کرتے تھے. اور اب آپ کو پتا ہے کہ غلط راستوں سے آنے والے غلط قسم کے لوگ اور انہی مقاموں اور انہی شاہراہوں پر پہنچ چکے ہیں جن شاہراہوں پر شرفاء کا مقام تھا اور گزر تھا. اور اس میں کوئی قسم کی بات نہیں رہے گی کہ آپ کے ساتھ والا مکان جو ہے اس کے اندر آپ جیسی زندگی گزارنے والا کتنا ہی آپ سے مختلف انسان نکلے. تو گویا کہ ظاہر کا معیار کامیابی کا بڑا ہی غلط موجود ہے. یہ اگر کامیابی ہو جائے، اب آپ اس میں ذرا تھوڑا سا غور کریں کہ ہماری کامیابی معیار زمانہ ہے اور زمانہ غلط ہے. ہماری کامیابی اپنے نفس کی تسکین ہے اور نفس نے کسی کو آزاد نہیں چھوڑا، ہمیشہ ہی نقصان پہنچایا. بہت کم لوگ ہیں جو اپنی کامیابی، بار بار اللہ نے ارشاد یہی فرمایا کہ دیکھو ہم آپ کو باخبر کر رہے ہیں کہ کہیں تم ایسی ایکٹیویٹی میں نہ پڑ جانا، کسی ایسی چیز کے پسند کرنے کے چکر میں نہ پڑ جانا جو تمہیں نقصان پہنچائے. جس کو ایک اور طریقے سے، دوسرے طریقے سے کہا کہ ایسی چیز کو ناپسند نہ کر دینا جو تمہارے لیے مفید ہو. شاید اس کا ایک اور چھوٹا سا آپ کو دیکھو مشاہدہ، اگر آپ دوزخ کے گیٹ پر کھڑے ہو جائیں، اتنی گرمی نہیں لگتی، باہر کھڑے، ہر جانے والا کانفیڈنٹلی جو جا رہا ہے اس سے پوچھے بھائی یہاں آنے کے پاس تیرے کیسے آیا، وہ بالعموم یہی بتائے گا کہ میں نے اپنی خواہش پوری کی اور یہاں پہنچ گئی. خواہش سے محروم انسان بہت کم دوزخ میں جائے گا. محروم انسان بیچارے دعائیں مانگنے والے، پریشان حال، کبھی آغاز رہ گیا، کبھی انجام رہ گیا، ٹوٹی پھوٹی زندگی والے وہ جا رہے ہیں جنت کی طرف کہ کوئی بات کی پوری نہیں. شکر ہے کہ ہماری خواہش نہیں پوری ہوئی، ورنہ وہ تو جرم تھا، گناہ تھا. مطلب ان کے لیے ایک اور رستہ. اب آپ دیکھو اپنی زندگی کو خود اگر انسان کامیاب بنائے. جہاں سوال پیدا ہوا، بڑا زبردست سوال، کہ سوال یہ پیدا ہوا کہ اگر اللہ تعالیٰ کا ارشاد یا مذہب کا ارشاد یہ ہے کہ جھوٹ نہ بولو، ایک انسان سچ بولتا ہے عبادت کے علاوہ، سچ بولتا ہے، تو کیا اس کے لیے یہ کافی نہیں ہے؟ سچ بول رہا ہے، چوری نہیں کرتا، دھوکہ نہیں دیتا، اخلاقیات میں مکمل ہے، ساری باتیں وہی ہے جو اللہ نے کہی ہے، مانتا ہے، سوائے اللہ کی باتیں مانتا ہے، اللہ کو نہیں مانتا. جو شخص اللہ کی باتیں مانتا ہے اور اللہ کو نہیں مانتا وہ اس کا مقام آپ کو پتہ چل جانا چاہیے کہ کیسا وہ مقام. مقصد یہ ہم اللہ کے حوالے سے نیکی کرتے ہیں. اس کو آپ یہ دیکھو، اخلاق یا اخلاقیات، یاد رکھنے والی بات ہے. اخلاقیات اور دینیات کے درمیان فرق صرف اتنا ہے. اخلاقیات خوبیوں کا استعمال ہے اور دینیات یہ ہے کہ وہ خوبیاں جمع حکم الہی. اگر حکم الہی کو، امر الہی کو نکال دو
تو وہ خوبیاں جو ہیں اور وہ تیری ذاتی کھیل رہ گیا، اس کے اندر دین کا کوئی دخل نہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ ایک معاشرہ جس معاشرے نے اللہ کو نہ مانا، جس معاشرے نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانا، اور وہ معاشرہ چاہے کتنا ہی بظاہر اخلاق میں ہو اور ذہانت میں ہو، چاہے بظاہر ذہانت میں ہو، تو ذہانت اور ذہانت کا نام تو کمپیوٹر ہوتا ہے، ذہین بھی ہونا ہے تو دانتدار بھی ہوتا ہے، جھوٹ بھی نہیں بولتا، تو یہ تو کوئی زندگی نہیں ہوئی نا۔ مقصد یہ ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی جو ہے نا لفظ، کہ آپ اپنا عمل، آپ کا جو فعل جو آپ کر رہے ہیں، وہ کس مقام پر آپ کس کے سامنے اکاؤنٹیبل۔ اگر تو آپ اپنی انا کے سامنے جواب دہ ہیں، یعنی کہ محاسبہ آپ خود ہی کر رہے ہو، تو آپ اپنے عمل کا انعام خود ہی ہو۔ نہیں بات سمجھتے؟ عمل زندگی میں، پھر ایک بات بنیادی طور پر سوچو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پر جو بھیجا، صرف یہی نہیں ہے کہ ہم 2 مکانوں میں 4 مکان اور بنا کے چلے جائیں، پہلے بے شمار ہوتا رہا، یا کچھ پیسے جمع کر کے چلے جائیں، وہ بعد والے بیچارے بے دریغ استعمال کرتے ہیں، ہم بڑا حساب سے رکھتے ہیں، وہ بے حساب خرچ کر دیتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہی ہے بعد والے پھر بعد والے ہوتے ہیں نا، وہ اتنا لحاظ نہیں کرتے۔ جس کام کے لیے نہیں بھیجا گیا، صرف مقصد یہ ہے کہ ہر آدمی کو جس کام کے لیے بھیجا گیا، اگر آپ دین کے حوالے سے دیکھتے ہو تو اس زندگی کے اعمال کے ساتھ ایک ہیئر آفٹر لگا ہوا ہے، ایک زندگی کے بعد ایک ماں بعد کی زندگی بتائی گئی۔ آپ کا یہ عمل دراصل یہ آپ کی فرد عمل بن رہی ہے، عمل ختم ہو جائے گا، آپ نے یہاں سے چیز وہاں پر رکھ دی، چیزیں دونوں فانی ہیں، آپ کا عمل کرنے کا جو عمل تھا یہ آپ کا ریکارڈ میں آ گیا۔ یہاں بات سمجھے، جو بھی آپ نے کام کیا دنیا میں، کام رہ جائے یا کام فانی ہو جائے یا باقی نکل آئے، اس سے بحث نہیں ہے۔ مکان 10 سال تک قائم رہ جائے یا 1000 سال تک قائم رہ جائے، یہ فانی آخر فانی ہے، لیکن وہ جو آپ کا عمل تھا، مکان بنانے کا عمل، یہ عملیات کے شعبے میں جا کے آپ کی فرد عمل بن کے آپ کے ساتھ جائے گا کہ آپ نے کیا کیا۔ مکان ساتھ نہیں جانا، مکان بنانے کا عمل آپ کی زندگی میں شامل ہو گیا۔ ان اعمال کا نتیجہ آپ کو جزا کی شکل میں ملتا ہے یا سزا کی شکل میں ملتا ہے۔ وہ آپ کے اعمال جو آپ نے سرزد ہوئے، جو آپ یہاں چھوڑ کے جائیں گے، ہم ان اعمال کو دیکھا جائے گا حکم کے ترازو میں، صداقت کے ترازو میں صرف نہیں، کس کے ترازو میں؟ حکم کے ترازو میں۔ وہ ایک ذات نے بڑی واضح ایک لطفدار بات کر دی ذات کی۔ دیکھو آپ میں مشکل بات کرنے لگا ہوں، اس لیے ذرا توجہ کر کے، نہ سمجھ آئے تو چھوڑ دینا، آسان سی بات ہے۔ اللہ کریم نے اپنی ذات کا تعارف آپ کروایا۔ اب یہ ہمارے لیے مجبوری کی بات ہے کہ پیغمبروں نے اللہ تعالیٰ کے درجات میں اضافہ کرے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی صفات سے تعارف کرایا، ذات اپنے مشاہدے تک رکھی۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ ذات اپنے مشاہدے تک رکھی، ذات کا مشاہدہ نہیں کرایا کسی پیغمبر نے۔ اگر مشاہدہ کرا دیا ہوتا ہے نا تو پھر وہ جیسے موسیٰ علیہ السلام بات سن رہے ہیں اور کوئی شخص دوسرے امتی نے کہا کہ سرکار ہمیں دور سے سنا دو، مسئلہ حل ہو جائے گا، اور انہوں نے کہا نہیں، تم سن نہیں سکتے، سننا میں نہیں ہے۔ تو سننے والا اللہ کی آواز سنا نہیں سکا، اللہ کا حکم ہی نہیں تھا۔ اللہ نے کہا میں نے صفات دی ہوئی ہیں، تم صفات کے ساتھ کھیل کرو، کھیل سے مراد ہے ادب، صفات دنیا میں رائج کرو اور میرا حکم نافذ کرو، اور میرے تم پر جو احسانات ہیں اس کے ذریعے لوگوں کے اندر شعور پیدا کرو میری ذات کا۔ مشاہدہ نہیں کرانا، آپ پیغمبر مشاہدہ، پیغمبر فل یقین مشاہدہ، ہر پیغمبر جی مشاہدہ یا تعلق یا کوئی کاروبار لینا دینا گفتگو۔ پیغمبروں کا سب سے بڑا اعجاز یا معجزہ یہ ہے کہ اللہ کریم کو منوا لیا، دکھائے بغیر۔ لیکن یہ اس سے بڑی مطلب ہے کوئی کریڈٹ کی بات نہیں ہے، ایک ایسی ذات پر ایمان لوگوں کو لے آئے لوگ جس کو لوگوں نے دیکھا نہیں، وہ لوگ جو سگے باپ کا بھی ثبوت مانگتے
وہ لوگ جو حادثہ کا ثبوت مانگتے ہیں، یہ پھر ثابت کرو، پھر یہ ثابت کرو، ایسے کیسے ہوگا؟ انہوں نے ایک ایسی ذات پر ایمان لیا ہے، پیغمبر کی صداقت ذات کے اوپر، یعنی کہ اب ایمان کیا بن گیا؟ ایمان گویا کہ اعتماد شخصیت پیغمبر ہے۔ ایمان کی تعریف کیا ہوگی؟ ایمان کیا ہو گیا؟ اعتماد شخصیت پیغمبر ہے۔ آپ کہتے ہیں اللہ ہے تو بسم اللہ اللہ ہے، کہاں ہے؟ جہاں آپ کہتے ہیں اس کی عبادت جو کرنی ہے، اس کے علاوہ بھی تو عبادت کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، پہاڑ زمین آسمان سب تسبیح بیان کر رہے ہیں، ہمیں بھی آزادی کے دو رکھو، جب پہاڑ عبادت کر رہے ہیں تو ہمیں بھی آزاد دو۔ نہیں، تم انسان ہو اور مسلمان ہو گئے ہو، اب ہمارا طرز عبادت یہ، اس کے علاوہ بھی طرز عبادت ہو سکتا ہے، ہزار بار ہو سکتا ہے۔ آپ نے آج کے دن کو جمعہ کیوں کہا؟ چلو اس کو جمعرات کہہ دو، سوال پھر قائم رہے گا پھر جمعرات ہی کیوں کہتے ہیں؟ کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ قانون شروع کرتا تھا، انہوں نے ایک قانون بنایا کہ آپ کے لیے یہ عبادت ہے، اس کے علاوہ بھی باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن آپ کے لیے یہ ہے۔ جس طرح تمہارا نام، اس کا نام کیا ہے؟ نام آپ نے لینے کی ضرورت ہے، نام آ گیا نا، یہ نام جو آپ کا ہے بتا رہے گا، یہ نام جو ہے، اس نام کے رکھنے سے پہلے سارے نام رکھے جا سکتے تھے۔ اب آپ نے اسی نام بیچارے اکیلے نام کے اوپر سفر کرنا ہے، ساری عمر سفر کرنا۔ کیوں ہے یہ نام؟ آپ کا نام وہ کیوں نہیں ہے جو ان کا نام ہے؟ کہتے بھائی یہی مجبوری ہے، میرا نام رکھا گیا۔ اب آپ اسی نام کو قبول کرو، اسی طرح آپ کا یہ اسلام جیسے ہے، اس کو آپ نے قبول کرنا ہے۔ قبول کرنے کا نام ہی ایمان ہے۔ ایمان تحقیق کا نام نہیں ہے، تسلیم کا نام، ماننے کا نام ہے۔ اب ماننے میں کیوں نہیں، کیسے نہیں، یہ نہیں، وہ نہیں، جیسے اللہ نے فرما دیا، مجھے بعد میں کرنے لگا تھا، آپ کو تھوڑی روکی بات میں نے۔ بات یہ تھی کہ اللہ کریم نے صفات کا تعارف پیغمبروں کے حوالے سے کرایا، اپنی صفات، اللہ کس طرح دیتا ہے، اللہ کی صفات کیا، اللہ کی شان کیا۔ ذات کا تعارف جب انسانوں سے کرایا تو اپنی ذات کے حوالے سے، اپنے بارے خود اس نے جو ارشاد فرمایا، جہاں انا اور نحنو کا لفظ ہے نا، وہاں مطلب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ابھی پڑھا نحنو نقص آیا کا بات، ہم تمہیں ایک قصہ سناتے ہیں ایک ایسے پیغمبر کا جس کا نام یوسف علیہ السلام تھا، ابھی بھی آپ حافظ نے پڑھا، ہم سناتے ہیں، اب یہ اللہ کریم خود سناتے ہیں، بڑا خوبصورت واقعہ اور بڑے اس کے اندر راز اور رموز کی بات بعد میں کرنا۔ اللہ کریم نے، میری بات سنیں، اللہ کریم نے اپنی ذات کا ایک شان ایسی بیان فرما دی جو تمہارے سوال کے جواب ہے۔ اس نے، اللہ کریم کو شوق ہے، شوق بھی اللہ کا لفظ ہوگی نا، بعض ہم بیان کرتے ہیں اپنی زبان میں کہ کائنات جو ہے ساری کی ساری اس کے آگے سجدہ رہے، یہی منشا کہ سجدہ کیا جائے، جیسے جو سب للہ ما فی السماوات، انسانوں سجدہ کرو، جن پرند سب۔ اب آپ دیکھو، ایک ذات کے نام اس کا ابلیس تھا، اس نے اللہ کے سجدے سے انکار نہیں کیا، انہوں نے کہا سجدے کا حکم دو، حکم نہ دو تب بھی ہم سجدہ کرتے ہیں آپ کا۔ صرف ایک بات ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے کہ اس آدم کا سجدہ کیوں کیا، گویا کہ اللہ کو سجدہ کرنے والا، اللہ کو ماننے والا یہ حکم نہیں مانتا، دین والا ان کا ابلیس ہو گیا۔ صفات کو ماننا، سجدہ بھی کرنا، لیکن اس انداز سے حکم کو چھوڑ کے سجدہ کرنا، یہ لا دینی ہے اور بے دینی ہے۔ آپ کو بات سمجھ آ رہی؟ سچ بولنا اور دین کو نہ ماننا، اخلاق درست رکھنا اور دین کو نہ ماننا، تمام خوبیاں رکھنا اور دین کو نہ ماننا، ہر کام کرنا اور عبادت نہ کرنا، خدا کی ساری کیفی باتوں کو ماننا لیکن امر الہی کو نہ ماننا، یہ بغاوت کا ایک بہت اچھا درجہ۔ اگر کوئی بغاوت کا نام ہو تو اس کو کافی مل سکتا ہے، چیل۔ اب بات سمجھ رہے کہ ہم ساری باتیں کرتے ہیں لیکن اپنے حوالے سے، وہ کہتے ہیں سجدہ کرو، یوں نماز پڑھو، نماز پڑھنے کے اندر طور طریقہ جیسے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا یہ ہے، اس سے کوئی مفہوم ہے کہ نہیں ہے، جیسے فرمایا ویسے ہی ہے۔ پڑھنے کے بعد
حکم کا انکاری ابلیس، ماننے کے بعد امر کا انکاری ابلیس. اب یہ بات جو ہے جہاں تک مرضی لیتے جا، ہر آدمی کا ابلیس سے لگ نکل آئے گا. اور ہم آپ کو ملنے کے جائے ادب نوازیاں ہیں کہ کیا ہے تو چھوڑ دیں ایسا بھی کیا ہے صفت ابلیسی. تسلیم کر کے تردید کرنے والا ابلیسیت کے مقام پر آ جاتا ہے.